السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ میمن لیڈرشپ فورم کی سینئر قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام۔ دنیا بھر میں میمن کمیونٹی کے لیے کی جانے والی خدمات میں تیزی لانے کا عزم۔ بہت جلد عالمی نوعیت کا کاروباری منصوبہ پیش کیا جائے گا۔ اوکھائی میمن جماعت اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ویکسین کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں۔ جماعت کے ہیڈ آفس میں ویکسینیشن کیمپ قائم کر دیا گیا۔ صرف اوکھائی کمیونٹی کے افراد کو ویکسین لگائی جائے گی۔ وفاقی حکومت کا میڈ ان پاکستان پالیسی لانے کا اعلان۔ مشیر تجارت کہتے ہیں کہ موبائل کی تیاری شروع، موٹر سائیکل برآمد کریں گے۔ ہمارے ایکسپورٹ کے رزلٹ اب بہتر آنا شروع ہو گئے۔ سی این جی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں فی لیٹر 5 روپے اور سندھ میں 8 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی کی قیمتوں میں 17 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا۔ ویلکم بیک۔ میمن لیڈرشپ فورم پاکستان کے سینئر ممبر اور ممتاز کاروباری شخصیت ارشد دمبا کی جانب سے ایم ایل ایف کی سینئر قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ میمن لیڈرشپ فورم پاکستان کے سینئر ممبر اور ممتاز کاروباری شخصیت ارشد دمبا کی جانب سے ایم ایل ایف کی سینئر قیادت کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں ایم ایل ایف کے جاری اور مستقبل کے اہم منصوبوں پر غور کیا گیا اور تنظیم کی کارکردگی کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں عبدالرحیم جانو، اختر یونس عرفہ، ایاز بندوکڑا، جبار راٹھوڑ، حاجی رزاق پردیسی، رفیق شیوانی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اختر یونس عرفہ کا کہنا تھا کہ میمن لیڈرشپ فورم کے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے 55 ممالک میں نمائندے موجود ہیں اور ایم ایل ایف کی جانب سے بہت جلد عالمی نوعیت کا کاروباری منصوبہ لایا جا رہا ہے، جس سے دنیا بھر میں بسنے والے میمن افراد مستفید ہوں گے اور انہیں اپنے کاروبار کو وسعت دینے کا موقع ملے گا۔ اختر یونس عرفہ نے ایاز بندوکڑا اور حاجی عثمان پردیسی کی میمن برادری کے لیے خدمات کو سراہا، جبکہ کمزور طبقے کے لیے ایاز بندوکڑا اور تھیلیسیمیا کے خلاف جنگ میں حاجی عثمان پردیسی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ علاوہ ازیں ارشد دمبا کی جانب سے عبدالرحیم جانو، جان محمد گاندھی، عبدالکریم منگانی کو گولڈ میڈل پیش کیا گیا۔ اوکھائی میمن جماعت کی جانب سے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ویکسین کی جلد اور آسان فراہمی کے لیے اوکھائی میمن جماعت کے ہیڈ آفس میں ویکسینیشن کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اوکھائی میمن جماعت کی جانب سے اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ویکسین کی جلد اور آسان فراہمی کے لیے اوکھائی میمن جماعت کے ہیڈ آفس میں ویکسینیشن کیمپ قائم کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز اوکھائی میمن جماعت کے صدر جناب عبدالوحید ہاشم پنجوانی اور جناب شہزاد امیلہ صاحب نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر مظفر اوڈھو سے ایک خصوصی ملاقات کی، جس میں حسین آباد کمپلیکس میں بھی ویکسینیشن کیمپ کے فوری قیام کی منظوری حاصل کی۔ حسین ابراہیم اسپورٹس کمپلیکس اوکھائی میمن جماعت ہیڈ آفس میں ہنگامی بنیادوں پر قائم کیے گئے کرونا ویکسینیشن کیمپ میں صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک ویکسین لگائی جائے گی۔ اوکھائی میمن جماعت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ سہولت صرف اور صرف اوکھائی میمن ممبران کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک کرونا کی ویکسین کی پہلی ڈوز بھی نہیں لگوائی ہے۔ ممبران سے درخواست کی گئی ہے کہ اوکھائی میمن جماعت کے ممبرشپ کارڈ کے ساتھ تشریف لائیں۔
وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 38.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہدف رکھا ہے۔ پاکستان میں موبائل کی تیاری شروع ہو گئی ہے، تاہم ہم موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ رواں مالی سال 38.7 ارب ڈالر ایکسپورٹ ہدف رکھا ہے۔ پاکستان میں موبائل کی تیاری شروع ہو گئی، تاہم اب ہم موٹر سائیکل بھی برآمد کریں گے۔ مشیر برائے تجارت عبدالرزاق داؤد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 30 جون تک ہماری گڈز ایکسپورٹ بڑھ کر 25.3 ارب ڈالر ہو گئی۔ جون میں 2.7 بلین ڈالر ایک ماہ کی ایکسپورٹ تھی۔ حکومت نے حکمت عملی کے تحت ایکسپورٹ بڑھائی ہے۔ پیمنٹ آف ریفنڈز جو سرکار نے ایکسپورٹرز کا اپنے پاس کئی سالوں سے رکھا تھا وہ واپس ہو گیا۔ ٹیرف ریشنلائزیشن کی اور خام مال پر ڈیوٹی کم کی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ جون کے مہینے میں ہمارے جو ایکسپورٹس ہے وہ 2.7 ایک مہینے میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیٹ واز اے ریکارڈ منتھ ایور، کہ ایک مہینے میں کبھی اتنا نہیں ہوا۔ اور آج مجھے جولائی کی فگرز آ گئے ہیں، اور الحمدللہ جولائی کے 2.3 بلین ڈالرز کا ایکسپورٹ ہوا ہے جولائی میں، اور وہ بھی کبھی بھی جولائی میں اتنا ہائی نہیں ہوا، تو جولائی کے مہینے کا صرف وہ ایک ریکارڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایکسپورٹ کے رزلٹ اب بہتر آنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ اضافہ آئی ٹی سیکٹر میں 47% ہوا۔ 10,000 موٹر سائیکل کے ٹارگٹ پاکستان آ چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے آئی ٹی سیکٹر میں۔ الحمدللہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر اچھی طرح سے پک اپ کیا ہے، اور آئی ٹی میں اضافہ ہوا ہے 47%۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ چینی کی قیمت دنیا بھر میں 56% بڑھی۔ بنیادی طور پر ہمیں پاکستان میں غلط بتی کے پیچھے لگایا گیا۔ قیمتیں ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے کنٹرول ہوتی ہیں۔ جو چیزیں 40-50 سال میں تباہ ہوئیں ان کو بناتے دوبارہ 20-25 سال لگتے ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ پاکستان میں 3 ملین کے قریب موٹر سائیکل سیل ہو رہی ہیں۔ ہم موٹر سائیکل مینوفیکچرنگ میں 5واں بڑا ملک ہیں۔ یہ وہ سیکٹرز ہیں جن کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ نئی آٹو پالیسیز میں 150 سی سی اور دیگر بڑے موٹر سائیکل بنیں گے جو ایکسپورٹ ہوں گے۔ جو 5 لارجسٹ مینوفیکچررز ہیں موٹر سائیکلز کے، ان میں پاکستان ایک ہے۔ ہمارے ہاں تقریباً 3 ملین کے قریب موٹر سائیکلز جو ہیں ان کی سیل ہو رہی ہے اس ٹائم۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن غیاث پراجا کے مطابق پنجاب میں فی لیٹر 5 روپے اور سندھ میں 8 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سی این جی کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن غیاث پراچا کے مطابق پنجاب میں فی کلو 5 روپے اور سندھ میں 8 روپے فی کلو اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد پنجاب میں سی این جی 112 روپے کلو جبکہ سندھ میں 148 روپے کلو ہو گئی۔ صدر آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن غیاث پراچا نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایل این جی کی قیمت میں اضافہ اور روپے کی بے قدری قیمت بڑھانے کی وجہ قرار دی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی کی قیمتوں میں 17 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، جس کے بعد سی این جی کی قیمت 140 روپے کلو تک پہنچ گئی تھی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔